الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا و ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال کہ جو علیم بذات الصدور ہے، اور وہ خدا کہ جس نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ ہم اپنے قلوب کو نور فاطمۃ الزہرا سے جلا بخش سکیں، اور ان ایام میں ایک بار پھر صلی علی محمد وآل محمد، ان ایام میں ایک بار پھر اپنی معرفت حضرت زہرا میں اضافہ کریں اور سمجھ سکیں، اس سمندر میں اتر سکیں کہ جیسا کہ جو غوطہ زن جتنی گہرائی میں جاتا ہے وہ اتنے ہی قیمتی جواہر کو اور موتیوں کو لے آتا ہے، تو جو بحر بے کراں ہے سمندر معرفت حضرت زہرا کا، اس میں جو جتنی گہرائی کے ساتھ اترے گا اور تفکر کرے گا آپ کی ذات والا پر، اتنا زیادہ ہم آپ کی معرفت سے روشناس ہو سکیں گے، آگاہ ہو سکیں گے. اور بے شک کہ اتنا زیادہ تو بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کا ایک حصہ یا ایک ذرہ بھی ہم ادا نہیں کرتے، لیکن صرف ایک پیاس یا تشنگی کا احساس دلانا ہوتا ہے مجالس میں، ان ایام میں. جیسا کہ ابھی آغاز ہے تو بہت سی خاص طور پر پاکستان کے معاشرے میں ابھی ایام فاطمیہ کو لے کر کہ آپ جیسے بہت ہی خوبصورت قلوب رکھنے والے مومنین نے بہت زیادہ اس چیز کو ویلکم کیا یا اس کا آغاز کیا اور اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا، جبکہ اپنی ایک ثقافت سے یا ایک ایسے پیٹرن سے ہٹ کر ایک چیز کو لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ رنگ حضرت زہرا اور رنگ ایام فاطمیہ ہمیں اس معاشرے میں نظر آ رہے ہیں اب، اور ہر سال اس کا بہت زیادہ بہترین طریقے سے خیر مقدم کیا جاتا ہے ان ایام کا، اور بہت زیادہ ہمیں اور زیادہ قوت کے ساتھ یہ مقدمہ سامنے آتا ہوا اور پیش ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو جہاں پر یہ تمام تر امور ہے وہاں پر ان مجالس میں ایسے موضوعات کو لے کر آنا فقط ایک تشنگی کا احساس ہے. مثال کے طور پر اگر پیاس ہی نہیں لگے گی تو انسان پانی کی طرف کیوں کر جائے گا، بھوک ہی نہیں لگے گی تو کیوں کر ہم غذا کی جانب جو ہے وہ جائیں گے اور متوجہ ہوں گے. مثال کے طور پر میرا ایک اگر چھوٹا سا بچہ ہے تو میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے، نہیں اس کی روٹین اس طرح کی بن گئی، مجھے لگتا ہے جیسے اسے بھوک ہی نہیں لگتی،
یعنی جب وہ کچھ مانگتا ہی نہیں ہے اور اس طرح سے طلب نہیں ہوتی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مانگے. تو مجھے ہوتا ہے کہ ہاں اب اسے بھوک لگی ہے تو اس نے مجھ سے مانگا ہے، نہیں تو زیادہ تر ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے زبردستی اس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، اسے یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ تم بھوکے ہو، ہاں تمہیں ضرورت ہے. اور جب اسے ذرا سا احساس دلا دیا جائے تو پھر وہ واقعاً اس جانب متوجہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی معاشرہ ہے کہ ہم اپنی روٹین ورک میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر ایک طلب اہل بیت کی محبت کی، معرفت کی، اس کا احساس دلایا جانا چاہیے. ایک تھوڑا سا احساس کہ نہیں ابھی تشنگی کو ہلکا سا یا پیاس کو بھڑکانا، جب ہم پانی کی جانب متوجہ ہوں گے، مائل ہوں گے. تو ان ایام میں ایسے موضوعات کو بیان کر کے فقط ایک تشنگی معرفت حضرت زہرا کا احساس دلانا ہے کہ میں اور آپ کم از کم اس تشنگی کو محسوس کریں کہ ہم پیاسے ہیں، ہمارے اندر کمی ہے، ہاں، اور ہمیں اپنی پیاس کو بجھانا ہے. تو ہم تبھی مائل ہو سکیں گے اور تفکر کی جانب آئیں گے. وہ حدیث کہ جس سے ہم نے اپنے موضوع کو لیا اور 3 آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمائی مجالس اس کے اوپر کہ جس میں مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جہاں بیان ہوتا ہے، صلی علی محمد اور جس میں بتایا گیا کہ ان اللہ یرضی لرضاء فاطمہ ویغضب لغضبها، کہ بے شک خدا حضرت زہرا کی غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی خوشی سے خوش ہوتا ہے. آپ کے غضبناک ہونے کا ہم نے 4 کے قریب یتین ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بتائے معنی اور بتایا کہ حضرت زہرا سب سے زیادہ جن چیزوں سے غضبناک ہوئیں وہ لوگوں کا انکار حق تھا، وہ دین میں بدعات کا جاری ہو جانا تھا، اور اس طرح سے لوگوں کا جی مومن کی تذلیل کرنا، تحقیر کرنا. اور جو چوتھا ہے وہ بہت اہم کہ جس سے حضرت زہرا بہت زیادہ اور آخرین ایام میں آپ نے دیکھا. اور نہ صرف یہ کہ ہم نے پھر باقی آئمہ کا بھی بتایا کہ باقی آئمہ نے بھی زیرو ٹالرنس سیرت حضرت زہرا کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کے لیے رکھا، ہاں، کہ انکار حق ایک ناقابل برداشت عمل رہا اور اس کی وجہ سے بہت سے فیلیئرز دیکھے ہم لوگوں نے اپنے، ہاں. اور دوسرا دین میں بدعت کو جاری اگر کوئی ہو جائے تو آئمہ وہاں پر کبھی بھی خاموش نہیں رہے. تیسرا یہ کہ کبھی بھی کسی مومن کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، اسے رسوا کیا جائے اس بات کو، یا کسی بھی ایک معتبر ہستی کی تذلیل ہو، اس کو کبھی بھی آئمہ معصومین نے برداشت نہیں کیا. اور آج جس چیز کے بارے میں چوتھا خشمت زہرا کا نقطہ ہے وہ نقطہ ہے سماجی انکار لیکن اجتماعیت پر. یعنی جب سارے لوگ مل کر ایک ایسی روش اختیار کر لیں کہ جو درست نہ ہو، تب بھی معصوم حجت خدا ہے اور وہ ہرگز یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے ساتھ میجورٹی نہیں ہے. اس نے جو بات کہنی ہے وہ کہنی ہے. مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم انفرادی طور پر کرتے ہیں عمال، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی طور پر کرتے ہیں، کلیکٹیولی کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر انفرادی اپنا عمل دیکھوں، میں گھر میں کچھ بھی کروں، کسی کی زندگی پر اس چیز سے بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا، میری اپنی ذاتی لائف ہے، میری انڈیویجول لائف. لیکن جب ایک پورا معاشرہ مل کر کسی ایک چیز کو سیٹ کرے اور اس پر چلنے لگے تو فرق پڑتا ہے. سماجی انکار، اجتماعی انکار حق کو لے کر حضرت زہرا یا ائمہ معصومین کے غضبناک ہونے کا باعث بنا. اگر وہ زمانہ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اور ان آخرین ایام کو کہ جس میں انکار ہوا، سماجی انکار ہوا، سب سے بڑا جو معاشرتی انکار تھا وہ امامت کے بجائے خلافت کو ریپلیس کر لینا تھا اور قبول کر لینا تھا. یعنی ایک نظام ولایت رسول اللہ دے کر گئے اور اس نظام کو نظام سقیفہ سے تبدیل کر دیا گیا. اور یہ روش کوئی انفرادی روش نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ 1 یا 2 یا 3 لوگوں نے ایسا کیا، جبکہ غدیر کے لیے جو اہتمام تھا ایسا اہتمام اور کسی کے لیے نہیں ہے. جتنے راویان حدیث غدیر کے ملتے ہیں اتنے راویان کسی اور حدیث کے
نہیں ملتے. اس قدر اہتمام کے ساتھ رسول اللہ نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اعلان کیا. صلی علی محمد. اور کوئی ایک یا 2 دن نہیں، مسلسل 3 دن تک بیعت کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا، مسلسل جاری رہا. اب اگر یہاں پر پوچھا جائے کیوں پڑھتے ہیں آپ 2 نمازوں کو ملا کر، آپ کیوں ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی میں کب پڑھی گئی ہے، تو اس کو بہت ایک خوبصورت طریقے سے بیان کرتے تھے مولانا کلب سعدی، خدا ان کے درجات بلند کرے، جو انڈیا کے عالم دین تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے آباء و اجداد نے کسی چیمپئن شپ میں کوئی مارکہ مارا ہو تو ہم ان کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو جو ہے وہ دیواروں پر یا اپنی ڈرائنگ روم پر کسی ایسی جگہ اس کو پلیس کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا مارکہ مارا تھا، ہاں، اور کتنی ہماری اس میں جو ہے وہ عزت افزائی ہے ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے لیے. تو کہا کہ اور اگر جس کے ہارے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ بھی نہ ہو، وہ واقعہ بیان ہی نہ کیا جائے سرے سے. ہاں، تو لیکن تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ ظہرین اور مغربین کو ملا کر پڑھنا وہی تمغہ ہے. ہاں، کیونکہ تاریخی اعتبار سے یہ کب ہوا تھا؟ کہا کہ جب اعلان غدیر ہوا اور اس کے بعد ایک بیعت کا سلسلہ تھا جناب امیر کا، اور 1.25 لاکھ کے قریب لوگ تھے کہ جنہوں نے بیعت کرنی تھی آپ کے ہاتھ پر، اور 3 دن کا قیام تھا، سب کو روک لیا گیا تھا، تب بھی اتنے زیادہ لوگ تھے کہ بیعت کرتے. تو اس وقت رسول اللہ نے ان دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، ہاں، کہ ظہرین کو ملا کر پڑھ لیا جائے تاکہ بیعت کا سلسلہ بار بار نہ رکے، اور مغربین کو ملایا جائے. تو کہا کہ یہ مغربین اور ظہرین کو ملانا چونکہ غدیر میں بیعت امیر کی یاد دلاتا ہے کہ جو تو یہ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پھر کبھی علیحدہ نہیں پڑھ سکتے. جب ایسا وقت ہو کہ آپ علیحدہ پڑھ سکتے ہو، بے شک کہ آپ علیحدہ، لیکن نماز سب سے زیادہ اہم ہے. جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک ہی پڑھ سکتے ہیں تو ایک بھی پڑھ لیجئے تاکہ اس کا اول وقت آپ کے ہاتھ سے نہ جائے، اور پھر جب دوسری کا وقت ہو آپ تو پڑھ لیں. لیکن اصلاً جو یادگار ہے وہ غدیر کی ہے، وہ بیعت امیر المؤمنین کی ہے. تو یہ ایک تمغہ ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ جو ہم بہت زیادہ احسن طریقے سے اور خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے خوشگوار اور تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے، کیونکہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں سوائے غدیر کے اور کربلا کے. جیسے کہ امام خمینی فرماتے تھے، ہر چھ دورم از کربلا دارم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کربلا سے ہے. تو ہمارا تو کل کا کل خزانہ سرمایہ غدیر و کربلا ہے. تو یہ تازہ ہوا کے جھونکے جو چلتے ہیں یہ میری اور آپ کی ایمان کی قوت کو جلا بخشتے ہیں، ہماری روح کو تر و تازگی عطا کرتے ہیں. تو یہاں پر یعنی اتنا بڑا اہتمام ہے، اور اس کے بعد اجتماعیت کے ساتھ اس کا انکار، اور بار بار حضرت زہرا کا اور امام علی کا خطاب کرنا اور ریمائنڈ کرنا اور بتانا کہ کہاں ہے حق علی، کیوں تم نے غدیر کو بھلا دیا، کیوں علی کی ولایت کا اقرار نہیں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس مقدمے کو بھی پیش کریں گے کہ اس وقت باریکی کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں لوگوں نے فراموش کیا حکم ولایت کو، کس طرح سے فراموش کروایا گیا، کتنا پریشر تھا ان لوگوں کے اوپر کہ جو حضرت امیر کو امیر المؤمنین ہی مانتے تھے اور علی کو ولایت یا امام کے درجے پر، حجت خدا کے درجے پر مانا، اور ان کے پورے گاؤں جلا دیے گئے. مالک ابن نویرہ کا واقعہ ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے ہے، جب محبت علی میں ان کے پورے قبیلے کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑی رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد. ان کے پورے قبیلے کو جلا دیا گیا تھا، تندور میں رکھ کر ان کے سروں کو جلایا گیا، ان کی خواتین کو قید کر لیا گیا، ساری رات وہاں پر لوٹ مار ہوتی رہی، اور پورے قبیلے کی نسل کو ایک طرح سے ختم کر دیا گیا. اور فقط جرم کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم علی کے علاوہ اور کسی کی بیعت نہیں کریں گے، ہم غدیر کو فراموش نہیں کریں گے.
تو یہ ایک باقاعدہ پوری تاریخ ہے اور واقعات ہیں کہ جن کو بیان کیا جانا چاہیے، اور انشاءاللہ کہ کبھی زندگی رہی تو بیان کریں گے. تو اجتماعیت کے ساتھ اس چیز کو فراموش کرنا، پورے نظام ولایت کو نظام سقیفہ سے بدلنا، حضرت زہرا کو یہاں پر غضبناکی کی صورتحال ہے. ہاں، آپ کو خشمناک. اگر میں اس زمانے میں ہم اور آپ دیکھیں، ہماری اجتماعی خاموشی ہے بہت سے مسائل پر. انفرادی مسئلہ فلسطین و یمن و شام و عراق و کشمیر کا نہیں ہے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک عام ایک انفرادی لحاظ سے انڈیویجولی کوئی انسان خاموش رہ جائے یا کوئی عمل کرے تو بہتری آ جائے. نہیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کلن اور حتمی طور پر اجتماعیت کے ساتھ آواز اٹھانا پڑے گی. اور اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو ہم دیکھ لیں کہ کیا حضرت زہرا غضبناک ہیں یا خوشنود ہیں یا راضی ہیں. اجتماعیت کے ساتھ انکار حق کا حضرت زہرا کو کس قدر غضبناک کرتا ہے. تو ان تمام تر مسائل پر آپ ابھی دیکھیے کہ جب حضرت زینب کے روضے پر حملہ ہوتا ہے تو کون اٹھتا ہے؟ کون اٹھتا ہے؟ جب ایک بار پھر حضرت زینب کے خیمے میں آگ لگائی جاتی ہے، جبکہ اس آگ کو ہم نہیں بھولے جو شام غریبہ لگائی گئی اور اس پر آج تک ہمارا گریہ ہے. لیکن جب دوبارہ خیمے میں آگ لگی، دوبارہ روضے پر بمبارمنٹ ہوئی، کون اٹھا؟ کس نے آواز اٹھائی؟ کیا اجتماعی طور پر ہم سامنے آئے؟ بہت سے کنٹریز میں تو جو شیعہ جہاں پر میجورٹی ہوگی یا مسلمان میجورٹی ہے، میں اس وقت اس میں شیعوں کی بات بھی نہیں کرتی، وہاں پر صرف انہوں نے نواسی رسول جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے بہت سے جید اصحاب کرام کی جو قبور ہیں ان کو منہدم کیا اور ان کی بے حرمتی کی. لیکن کلی طور پر ہماری غیرت کہاں تھی؟ یہاں پر اجتماعیت کے ساتھ ہمیں اٹھنا تھا اور للکارنا تھا باطل کو، لیکن ہماری خاموشی. اگر چند پرخلوص لوگ نہ اٹھتے تو آپ بتائیے کہ مسلمان اپنی غیرت کو کہاں لے کر جاتے؟ میرے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے کہ جب دوبارہ خیمہ زینب میں آگ لگی تو میں کہاں تھی؟ میری آواز کہاں تھی؟ میرا سٹیپ کیا تھا؟ مجھے معلوم بھی تھا یا نہیں تھا؟ ہاں، اگر وہ چند پرخلوص لوگ اس حملے کا جواب نہ دیتے تو آج شرمساری کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کیا تھا؟ اگر قاسم سلیمانی کی جن کی آج برسی منائی گئی دوسری، اگر وہ کلنا عباسک کا نعرہ نہ لگاتے تو شرمندگی کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا. جب کوئی مدد کرنے کے لیے تھا، قاسم سلیمانی نے حضرت زینب کے حرم میں کھڑے ہو کر کہا کلنا عباسک، کہا کہ اے زینب ہم سب آپ کے عباس ہیں اور ہم آپ کے حرم کا دفاع کریں گے. یہ مت سمجھیے کہ آج علمدار نہیں ہے. ہاں، اسی لیے جب ان کا جنازہ آیا اور یہ سارا پروسیس ہوا تو کیوں کہا گیا تھا؟ اور آپ کا ایک بازو تھا جو شہید ہوا، جس کو لے کر آپ کو تشبیہ دی گئی کہ آپ علمدار تھے. ہاں، آپ نے اس بات کو منوایا کہ ہاں آپ نے حضرت عباس کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے علمبرداری کی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کا دفاع کیا. اور جناب مثل حضرت ابوالفضل عباس آپ کے بازوؤں کو قطع ہونا آپ کی اس عمل کی قبولیت کی ایک سند ہے، ایک اشارہ ہے کہ جیسے حرم کا دفاع کرتے ہوئے عباس کے بازو قطع ہوئے، آپ کے بھی بازو قطع ہو گئے. لیکن اگر یہ چند پرخلوص لوگ نہ اٹھیں تو آپ بتائیے کہ میرے اور آپ کے پاس کیا بات ہے اور کیا حجت ہے؟ یہ خشمناکی جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت، یعنی یہ آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے. حضرت زہرا نے حجت کو تمام کر دیا اور بتا دیا کہ کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہیں اور اس کو ہمیں رپیٹ نہیں کرنا، اور اگر رپیٹ کریں گے تو رسوائی اور ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد پانچواں نقطہ، اور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، کہ جس سے سب سے زیادہ خشمناک ہوتی تھی وہ معاشرے میں کوئی بھی طبقہ یا لیول ہو، اس میں کرپشن ہے، اس میں ملاوٹ ہے. ائمہ معصومین نے کبھی بھی اس کرپشن کو برداشت نہیں کیا. اور آپ ان تمام تر چیزوں کو میں اور آپ اب سامنے مد نظر رکھیں، صرف کہ وہ زمانہ نہیں، میرا زمانہ، میری زندگی.
میں آیا حضرت زہرا کو غضبناک کرنے کا باعث ہوں یا ان کو خوش کرنے کا باعث ہوں؟ اگر خوش کرنا ہے تو ان 5 نکات سے مجھے دوری اختیار کرنی ہے. مجھے حتماً حق کے لیے بولنا ہے، مجھے حتماً جہاں بدعت ہو رہی ہے خاموش نہیں بیٹھنا، مجھے حتماً کسی کی توہین، کسی مومن کی توہین کو برداشت نہیں کرنا، مجھے حتماً اجتماعی طور پر لوگوں کی غیرت کو للکارنا ہے، ان کو سونے نہیں دینا، ان کو بیدار کر کے رکھنا ہے. اور کرپشن چاہے وہ میرے اپنے لیول پر ہو، انفرادی لیول پر ہو یا اجتماعی لیول پر ہو، یہ کرپشن کس طرح سے حب دنیا دل میں جگاتی ہے اور پھر کس طرح سے نصرت امام سے روک لیتی ہے. ہر لیول پر بہت نقصانات ہم نے دیکھے ہیں تاریخ شیعت میں صرف اس کرپشن کی وجہ سے. لوگ کہ جو بک جائیں، لوگ کہ جو اپنے ڈپارٹمنٹ سے غداری کریں، اپنے ادارے سے غداری کریں، وہ کس طرح سے قوم اور ملت کا سرنگوں کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. اس چیز کو ائمہ معصومین نے کبھی برداشت نہیں کیا. ملاوٹ یعنی چاہے وہ انفرادی زندگی ہے میری اور آپ کی یا ایک بڑے لیول پر ہے، جس کو چوری کا موقع ملے گا نا کسی چھوٹے لیول پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم بن جائے، اس کو کوئی بڑا رتبہ مل جائے تو وہ اس امر سے باز آ جائے گا؟ وہ بڑے لیول پہ چوری کرے گا. آج چھوٹے پر کر رہا ہے، کل بڑے لیول پہ کرے گا. یعنی ہم سب کہیں نہ کہیں کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف ٹارگٹ بڑی کرپشن کو بناتے ہیں، ایک بڑے لیول پر جا کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنے فرائض سے، ہماری غفلت ہے. ہاں اگر ہم غافلین میں سے ہیں تو ہم اس لیول پر غافل ہیں، آگے جائیں گے اور زیادہ. ہاں بے شک یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن مہر فاطمی اب آسان ہے بہت زیادہ. جو چیزیں غضبناک کرتی ہیں وہ یہ ہے، لیکن محبت 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 مہر اتنا لطیف جملہ ہے. قرآن میں محبت مہر غضب سے 25 گنا زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر قرآن میں 1 مرتبہ غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو محبت کا 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے اس کے برابر. نرمی، محبت. حضرت زہرا غضبناک ہیں کم چیزوں پر، لیکن جس طرح سے قرآن، تو آپ مجسم قرآن ہیں، آپ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والی. اگر آپ کسی ایک مقام پر غضبناک ہوئی ہیں، آپ کی مہر، آپ کی محبت اس کے درجے پر 25 گنا زیادہ نظر آئے گی اور مقامات پر. یہ محبت ہے. کس طرح سے خدا ان کی محبت کو، ان کی خوشنودی کو اپنی خوشنودی قرار دے رہا ہے. 32 آیات قرآن کی ایسی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے یہ موسٹ پاورفل آیات ہیں قرآن کی، کہ جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہیں. اور ان میں کیا ہے؟ ان میں رحمت خدا ہے، ان میں شفقت خدا ہے، ان میں خدا کی مہربانی ہے. اس میں سے سب سے زیادہ آیات کی جو قرآن کے مفسرین اور علماء بیان کرتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. دعائے کمیل میں جناب امیر کہتے ہیں اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے. اس کا غضب ناک ہونا کم ہے، لیکن اس کی رحمت جو اس کے غضب پر ہر جگہ چھائی ہوئی ہے. لیکن اس کا معنی یا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کو تشویق دلائی جا رہی ہے کہ وہ گناہ کرے، نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ بار بار خدا کی جانب پلٹے اور دیکھے کہ اس کا خدا کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے. آپ کسی بہت سے میرے ایسے دوست ہیں، بہت سی ایسی خواہر ہے کہ جن سے بات ہوتی ہے تو ایک بات ہماری جیسے گفتگو میں یہ باتیں نہیں ہوتی نا، لیکن کوئی بھی پریشانی یا بات ڈسکس کریں اور کہیں نا کہ ایسا ہے، تو پلٹ کر ایک جملہ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے خدا مہربان ہے. اگر یہ جملہ بھی بار بار میں اور آپ ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دینا، خدا کا مہر، خدا کی محبت، خدا کی شفقت، خدا کی چاہت انسان کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتی. آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں خاص طور پر سوسائڈ کا کتنا عام ہو گیا ہے ٹرینڈ. ہاں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مایوسی ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہوں گے، لیکن مایوسی ہے، نا امیدی ہے. ہاں
اور اس کے لیے انہیں بار بار اس چیز کا ان کو اس پریشر سے نکال کر لے کر آنا ان کے لیے بہت زیادہ. اگر آپ کو کوئی بچہ اپنا لگ بھی رہا ہے نا, صرف پریشان ہے, آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ خدا نخواستہ ایسی کوئی ایکسٹریم سٹیپ کی طرف جائے گا, لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو بار بار خدا کی مہربانی کا احساس دلایا کریں. بار بار کہیں خدا مہربان ہے, خدا رحمان ہے, خدا رحیم ہے, اس کی رحمت بہت وسیع ہے. امید افزا جملات کس طرح سے انسان کو نکال کر لے آتے ہیں اس سچویشن سے, اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے. اور خاص طور پر اس زمانے میں یا معاشرے میں مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کس کو میرے اس جملے کی کتنی ضرورت ہے, اس امید کی کتنی ضرورت ہے. جہاں پر اتنا سٹریس ہے, جہاں پر اتنی نفسیاتی سائیکلوجیکل بیماریاں ہیں اور چیزیں ہیں, اس کے لیے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا صلی علی محمد. ایک شخص جو امام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو امیر المؤمنین سے, مولا علی سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کو حجت نہیں مانتے, ان کو امام نہیں مانتے, تو ہم کیا کریں ان کے لیے؟ امام نے فرمایا کہ اپنی محبت میں ان سے کبھی کمی نہ لانا, ہمیشہ ان سے معاملہ محبت کا رکھنا. اب دیکھیے جو یہ دوریاں ہیں نا ہمارے درمیان, یہ ایک بڑے لیول پر ہیں. اگر میں اہل سنت کی, اپنی اہل حدیث یا دوسرے برادران کی بات کروں تو ان سے جو دوریاں ہیں ایک علمی لیول پر اتنی بڑھا دی گئی ہیں, جبکہ وہ کہتے اپنے منہ سے ہمیں اہل بیت سے محبت ہے, ہمیں مولا علی سے محبت ہے. ہم نے اس چیز کو نہیں پکڑنا کہ اختلاف کتنا ہے, ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں مولا علی کی محبت ہے. امام کہہ رہے نہیں مان رہے نا حجت, امام نہیں مانتے, نہ مانے. امام نے فرمایا کبھی بھی ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار مت کرنا, مہر, محبت, مہربانی, شفقت, ہر چیز میں انہیں اولین درجہ دینا, اخلاق, بہترین رویے اور سلوک کے ساتھ انہیں اپنی جانب لے کر آنا. اسی لیے نا جب شیعان کو پتے کہا رسول اللہ نے, جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ پتے ہیں, تو اب اس درخت کی بھی شناخت کس چیز سے ہوتی ہے؟ پتوں سے ہوتی ہے. آپ پتے دیکھ کر پہچانتے ہیں کس چیز کا درخت ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا ہمارے شیعہ پتے ہیں اس درخت کے, انا اصلها, میں اس کی جڑ ہوں, علی اس کا تنا ہے, اور باقی ائمہ کا وہ فرع ہیں, وہ شاخیں ہیں. تو فرمایا شیعہ کہاں ہیں؟ کہا وہ پتے ہیں. تو جب اس دنیا میں بھی پتوں سے پہچان ہے درخت کی, تو گویا رسول اللہ فرما رہے ہیں تم ہماری آئیڈینٹی ہو, تم سے ہم پہچانے جائیں گے, تم سے تمہارے رویے سے شناخت ہے. امام نے فرمایا کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا محبت ہے, ان کی محبت کو محبت سے پلٹاؤ, فقط محبت سے پلٹاؤ, اور کچھ بھی نہیں. سختی کی ضرورت نہیں ہے, اور اس نرمی کے ساتھ جائے کہ وہ کہے کہ ہم امام نہیں مانتے. پھر فرمایا کیوں؟ کہا کیونکہ جو نظام طاغوت ہے وہ 3 چیزوں پر مبنی ہے, اور جو نظام ولایت ہے ہمارا وہ 7 چیزوں پر ہے. نظام طاغوت یعنی انہیں بتایا جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہے, مثلث بنا ہوا ہے, 3 چیزوں پر مبنی تھا. کیا تھا ان کے پاس؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس ستم تھا, ظلم تھا, پریشرائز کرنا, فشار تھا, اور تلوار. ان کا نظام ان 3 چیزوں پر مبنی تھا. اور آپ دیکھ لیں اسی 132 ہجرہ تک بنو امیہ کی حکومت, اس کے بعد بنو عباس کی. کیا تھا اس میں؟ ظلم اور ستم کے علاوہ. کیا تھا تلوار کے علاوہ؟ کربلا اسی میں ہوئی. بنو عباس کے دور میں, متوکل کے دور میں, سادات کے سروں کا میوزیم بنوا دیا گیا. حتیٰ کہ مزدور, میں ایک روایت کو دیکھ رہی تھی, مزدور کوئی اینٹ اٹھاتے ہوئے بھی یا علی کہہ دیتا یا اس کی زبان سے جاری ہو جاتا تو اس کو اسی دیوار میں چنوا دیا جاتا. اتنے مظالم. یعنی امام نے بتا دیا کہ جو طاغوت کا نظام ہے یہ ستم, فشار اور تلوار, یہ مثلث ان 3 چیزوں پر مبنی ہوتا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. امام نے فرمایا اور جو ہمارا نظام ہے, نظام ولایت, آپ نے فرمایا وہ 7 چیزوں پر مبنی ہے. اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا رفق, سب سے پہلا دوستی, رفاقت, رفیق کہتے ہیں نا, کہا دوستی. ہمارا نظام رفاقت پر مبنی ہے. دوسرا تألف یعنی الفت, محبت, وقار, سنجیدگی,
اس کے بعد کہا چوتھی چیز ہے تکیہ، یعنی اس کا مطلب چھپنا نہیں بلکہ چھپانا، رازداری، مذاہب کے درمیان ان کو جوڑ کے رکھنا، جس طرح سے ابھی بات ہوئی، بے شک حجت نہ مانے لیکن تکیہ یعنی رازداری ہے، یعنی ہم آپس میں متحد ہیں، ہمارا اتحاد ہے۔ اس کے بعد کہا لوگوں کے ساتھ اچھے سے اٹھنا اور بیٹھنا، یعنی حسن اخلاق، بہترین طور سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ورع، تقوی، ساتویں چیز اجتہاد، کوشش۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 7 چیزوں پر نظام ولایت کھڑا ہوا ہے، ہمارا نظام۔ اور آپ نے پھر پوچھا راوی سے، کہا کہ ان 7 میں سے بتاؤ نیگیٹو کیا ہے، خرابی کیا ہے اس میں، ان 7 میں سے کچھ غلط تمہیں لگ رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کہا کہ اس میں تو بھلائی کے علاوہ، محبت کے علاوہ، پیار کے علاوہ، مہربانی کے علاوہ، رحمت کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا بس یہ نظام ولایت ہے، اور اس نظام ولایت میں عزیزان ایمان مجھے اور آپ کو داخل ہونا ہے، اور انشاءاللہ کل اسی نظام ولایت پر مبنی وہ سارے نکات جو مہر فاطمۃ الزہرا کے بیان فرمائے کہ آپ نے اس نظام ولایت کو قائم رکھنے کے لیے کتنا اجتہاد کیا، کتنی کوشش کی حضرت زہرا نے، اور فقط محبت کے علاوہ، مہر کے علاوہ اور کچھ نہ تھا حضرت زہرا کے پاس۔ یعنی آپ کی زندگی معاشرے میں، پھر یہ ذہن میں سوال آتا ہے، آپ یقین کیجئے آتا ہے، جب آپ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ سلیمان تاکانی، ایک ان کے گوگل پر اور یوٹیوب پر بھی لیکچرز ہیں، کرسچن سکولر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے زہرا کے بارے میں، اور کہتے ہیں میں حضرت زہرا سے ایک عیسائی ہونے کے باوجود اپنی محبت کو روک نہیں سکتا، اتنی مہربان، اتنی شفیق خاتون۔ جارج جرداق، ان کا تذکرہ بھی بہت کیا میں نے مجالس میں، وہ امیر المومنین سے کہتے ہیں میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں، حتیٰ کہ میں مسلمان بھی نہیں ہوں، ہرگز میں مسلمان نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، مگر اے علی میں آپ سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتا، میں آپ کا محب ہوں، لبنانی عیسائی ہیں، لیکن کہا کہ آپ سے محبت ہے مجھے۔ کیا چیز ایسی ہے کہ جو اہل بیت کی جانب لوگوں کو ایسے لے آتی ہے، ہاں، کہ ان سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتے لوگ، بے شک مسیحی ہیں، ہندو ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، لیکن کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتے، کیونکہ زہرا ام الائمہ ہے، کیونکہ زہرا ام الشہداء ہے، زہرا ام محبین ہے، اپنے محبت کرنے والوں کی ماں، اور ماں کی ذات میں مہر و الفت، محبت و مہر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ کتنا بھی بچہ کرپٹ کیوں نہ ہونا، کوئی دفاع کرے نہ کرے، ماں دفاع میں اترتی ہے۔ پوری دنیا کا یہ چور ہے، یہ پوری دنیا کا یہ خراب ہے، یہ ماں کہتی ہے نہیں، یعنی اس کے دل کے کسی کونے میں ایک گنجائش ہوتی ہے معافی کی، گنجائش ہوتی ہے اپنے آغوش میں سمیٹنے کی۔ ہم پاس جائیں تو حضرت زہرا کے، ہم اپنے آپ کو ان کی محبت سے، ان کے مہر سے محروم تو نہ رکھیں، بے شک کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ ماں ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں دھتکاریں گی نہیں، وہ کبھی بھی ہمیں فراموش نہیں کریں گی، ان کا توسل اعجاز دکھائے گا، معجزہ کرے گا، اور کہیں نہ کہیں آیت اللہ مصباح یزدی کہتے تھے کہ میں مر جاؤں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک راز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بیان کر دوں۔ کہا کہ کیا؟ شاید 1-2 سال پہلے ہی انہوں نے اس کو بیان فرمایا اپنی وفات سے، ابھی ان کی 1 جنوری کو برسی ہے، پہلی برسی، وقت کتنی سرعت سے گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا عالم کون و مکان حضرت زہرا کی چادر کی ایک پلو کے نیچے ہے، پیوند زدہ چادر،
جس پہ جا بجا پیوند لگے. پورا عالم کون و مکان، پوری کائنات اس ایک پلو کے نیچے ہے. اور کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جو رزق بھی مل رہا ہے نا ابھی تک، جتنے لوگوں کو مل چکا ہے اور ملے گا، وہ حضرت زہرا کی اس چادر کی ایک کونے کا صدقہ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے فارسی میں شعر کہے اور کہا کہ جب بھی رزق مانگتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ یا حضرت زہرا اپنی چادر کے اس پلو کو تھوڑا سا ہلا دیجئے، تھوڑا سا چھڑک دیجئے، تاکہ رزق کے چند قطرے، چند ذرات میری جانب بھی آ جائیں. اور ایسا ہوتا ہے عزیزان من. ہم مانگے نا میرے شہید کی، میں نے کہا جیسے کہ آج برسی ہے، شدید توسل تھا قاسم سلیمانی کا. کہا کہ جب جنگ میں ایسا وقت آ جاتا تھا نا جب لگتا تھا کہ فیلئر ہے. کردستان پر دور تھا، کردستان داعش نے وہاں پر ابھی حملہ نہیں کیا تھا، وہاں ابھی پہلے جو محاصرے میں نہیں تھا، بہت دور کے اس کے علاقے تھے جو محاصرے میں تھے. قاسم سلیمانی نے کہا کردستان کے کمانڈر کو کہ اگلا ٹارگٹ تم ہو، ابھی ہمیں محاصرے سے نکالو نہیں تو تم مشکل میں آؤ گے. اس نے کہا نہیں، ہم تک یہ نہیں آنے والے داعش. آپ نے فون رکھ دیا، اپنا دفاع کیا. ابھی 10 یا 20 دن نہیں گزرے تھے، داعش نے کردستان کا محاصرہ کر لیا. اور کردستان کے اسی کمانڈر کا سلیمانی کے پاس فون آیا اور آ کر کہا کہ ہمیں بچاؤ، قاسم سلیمانی ہماری مدد کرو، ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا داعش نے. تو کہتے ہیں وہیں فون رکھا، آپ لبنان گئے، لبنان سے آپ نے، یہ حسن نصر اللہ ساری اپنی انٹرویو میں ایک بتا رہے بات، اور حسن نصر اللہ کو فون کر کے کہا کہ اپنے 40 کمانڈر بہترین سپاہ میرے لیے تیار رکھو، میں آ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کردستان کا محاصرہ کر دیا ہے، اس کو چھڑوانا ہے. حسن نصر اللہ نے کہا ناممکن ہے، 40 کمانڈرز کے ساتھ ناممکن ہے. کہا نہیں، بس میں صبح آؤں گا، تیار رکھو. کہا اپنا جیٹ اتارا، 40 بہترین سپاہ کو لیا، کردستان کا محاصرہ توڑتے ہوئے کردستان کے اندر داخل ہوئے اور اس کو نجات دلائی داعش سے. رمز کیا تھا قاسم سلیمانی کا؟ یا زہرا، یا زہرا. کہا بدترین مشکلات میں نے اپنی ماں زہرا کو پکارا ہے اور مجھے کمک آئی ہے، مجھے نصرت آئی ہے. ناممکنات تھے کام، لوگوں کو لگے ناممکنات تھے، میں نے ہر معاشرے کو توڑا. رمز تھا یا زہرا، اے میری ماں زہرا میری مدد کیجیے. اور یہ ماں، کیا وقت آیا کہ مدینے میں اپنے ہی بچے کو 6 ماہ کے حمل سے تھی، جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے صدا دیتی رہی، مگر کوئی نہ تھا کہ جو بچانے کے لیے آتا. اور ان لوگوں کی جرأت کہ جو شہزادی کے دروازے پر آگ لے کر آئے، ان لوگوں کی جرأت کہ جنہوں نے رسول اللہ کے گھر کی حرمت کو تاراج کیا اور پامال کیا. جب زہرا آگ میں لپٹتی ہیں اور محسن شہید ہوتا ہے تو کہتی ہے اے میرے بیٹے مہدی میری مدد کو آنا. عزیزان ایمان، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شہادت زہرا مقدمہ کربلا کا. ہر ستم آپ کو کربلا میں جو ہوتا ہوا دکھائی دیا وہ مدینے میں پہلے سے ہوا ہے. سکینہ کو پہلی مرتبہ تماچے نہیں لگے، بلکہ سکینہ سے پہلے رسول کی یتیمہ کو مدینے میں تماچے. سنگین مصیبت ہے، اس کو بار بار بیان نہیں کیا جا سکتا. گوہر سکینہ کے نہیں چنے، بلکہ جب فقط سکینہ کے نہیں چنے، بلکہ جب آپ کو تماچے لگے تو اتنی شدت سے لگے کہ آپ کے کانوں سے گوشوارے گرے زمین پر. زینب کے خیام میں پہلی مرتبہ آگ نہیں لگی، بلکہ زہرا کا گھر پہلے جلا ہے، زہرا کا دروازہ پہلے جلا ہے. اور حسین کا ششماہ
یہ پہلی سنت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے محسن جو 6 ماہ کی شہادت حضرت زہرا کی وہ مقدمہ ہے 6 ماہ کے علی اصغر کا کہ جسے کربلا میں شہید کیا گیا. ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اسلام اور رضائے خدا کے لیے اپنے حمل تک کو، اپنے 6 ماہ کے بچوں تک کو قربان کر دیا اور گریزاں نہ رہیں. آج جہاں ماں زہرا کا تذکرہ ہے وہیں ایک ماں ام ربا کہ جس نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو 1 بار نہیں 2 بار شہید ہوتے ہوئے دیکھا. ایک بار تو ہرملا کے سے شعبہ تیر سے اور دوسری مرتبہ اس قدر سخت مصیبت ہے کہ جب سروں کی گنتی شروع ہوتی ہے اور ایک سر کم ملتا ہے کہا جاتا ہے حسین کا وہ ششماہ نہیں جسے سب سے آخر میں لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ نیزوں کو زمین پر گاڑتے ہوئے چلے. کسی نے نشاندہی کی، میں نے دیکھا کہ حسین نے شاید اس بچے کو دفنا دیا. اب جو زمین پر نیزے گاڑتے ہوئے گئے، جو مائیں بیٹی ہیں مجھے بتائیں کیا ہر نیزے پر رباب کا کلیجہ منہ کو نہ آیا ہوگا؟ اور کیا منظر ہوگا جب ایک نیزہ ایسا زمین پر گیا جب باہر آیا تو اس کی انی پر رباب کا 6 ماہ کا علی اصغر. ظالم نے یہاں پر فقط نہ بس نہ کی جبکہ وہ ننھا سا لاشا نیزے کی انی پر سر تن سے جدا کیا. اس بچے کا سر بھی نو کے نیزہ پر بلند ہوا. ہمارا سلام قلب نازنین ام ربا، آپ کی جرأت، آپ کے ایثار پر میں قربان. یہ مائیں قربان نہ جانے کیسے اصغر کی وہ ڈھلکی ہوئی گردن شاہ کے کاندھے پہ ام رباب نے دیکھی. پانی پلانے بھیجا تھا مگر کیا معلوم تھا کہ ایک ایسا تیر چلے گا جو اصغر کے قد اور وزن سے زیادہ ہوگا. وہ تیر قلب زہرا پہ لگا، وہ قلب علی پر لگا. زہرا کو ضرور اپنا محسن یاد آیا ہوگا. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں. جس حسین نے اکبر کا لاشا اٹھا لیا، عباس کے بازو اٹھا لیے، اس سے 6 ماہ کی اصغر کا لاشا نہ اٹھ سکا. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ہر بار کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره. ماں نے بچے کو دیکھا، ایک جملہ کہا، اے اصغر کیا تیرے جیسے بھی یہاں نہر کیے جاتے؟ ماں کو امید نہ تھی کہ بچے کی پیاس نہ بجھے گی. کجا یہ کہ زخمی گلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق العلي وأنت العلي، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة تسقط الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. توسل ہے ابا عبداللہ کی بارگاہ. آج ابا عبداللہ کو واسطہ دیتے ہیں ام الائمہ کو اور شہزادہ باب الحوائج علی اصغر کو. یا ابا عبداللہ یا حسین بن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام الزمان کی ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، یا وجیها عند اللہ اشفع لنا. بانیان کی جتنی حاجات ہیں ان کی برابری کے لیے، اور آپ جو حاجات جو نیت لے کر یہاں آئی ہیں کہ بی بی بہتر طور سے جانتی ہیں، تمام اپنی حاجات کو اپنے اذہان میں اپنے لبوں پہ رکھتے ہوئے یا وجیها عند اللہ اشفع لنا. تمام تن مریضان کی شفایابی کے لیے، اور جس نے بھی التماس دعا کے لیے کہا، التماس دعائے صحت کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، خاص کر کے بانیان کے مرحومین کے لیے انشاءاللہ، کہ ان کی قبور کو آج شفاعت امام حسین نصیب ہو، امام جائے اور ان کی قبور نور امام حسین سے منور ہوں مل کے. یا وجیها عند اللہ اشفع لنا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين، ماتم حضرت زهرا.